ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ کہاں ہم لوگ شرک کرتے ہیں؟ پوری زندگی تو شرک سے بھری ہوئی ہے، پوری زندگی شرک سے بھری ہوئی ہے۔ مشرکین بھی کہتے تھے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اچھا، یہ بھی کہتے تھے کیا؟ یہ تو کہتے تھے کہ رازق وہی، خالق وہی، مدبر وہی، متصرف وہی، محیی وہی، ممیت وہی، سارے اوصاف سے متصف وہی۔ کیا یہ بھی کہتے تھے کہ اس کا کوئی شریک نہیں؟ ہاں کہتے تھے وہ۔ عجیب بات ہے، اللہ کو مدبر اور متصرف خالق، اپنا خالق ماننے کے باوجود بھی ایک بات اور بولتے تھے وہ، کہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ چلو وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان المشرکون یقولون لبیک لا شریک لک، قال فیقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلکم قد قد ویلکم قد قد فیقولون الا شریکا هو لک تملکه وما ملک یقولون هذا وهم یطوفون بالبیت۔ رواہ مسلم فی کتاب الحج۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے کتاب الحج کے اندر لائے کہ مشرکین کہتے، کان المشرکون یقولون، مشرکین یہ کہتے تھے اے اللہ ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں، ہم تیرے سامنے حاضر ہیں، لبیک لا شریک لک، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ اللہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہاں بھی نکرت آتا نفی ہے، وہ بھی لا نفی جنس ہے، باقاعدہ شریک کے اوپر داخل ہے، لا رجل فی الدار کی طرح، لا شریک لک، تیرا کوئی بھی شریک نہیں۔ جیسے کہا جائے نا لا رجل فی الدار، جن سے رجل کا کوئی بھی آدمی گھر میں نہیں ہے، لا رجل فی الدار۔ اسی طریقے سے شرک کی کوئی بھی جنس کا جو معاملہ ہے، تیرا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ یہ دیکھو بول رہے ہو تیرا کوئی شریک نہیں، سب کچھ ماننے کے بعد بولتے تھے تیرا کوئی شریک نہیں۔ اب بتائیے اگر مشرکین یہ اعتراف کرتے ہوں کہ اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، پھر انہیں مشرک کیوں کہا گیا؟ پھر انہیں خوشخبری دی گئی جہنم کی کہ تمہیں جہنم میں ڈال دیا جانے والا۔ ارے بھئی ایک آدمی اللہ کو سب سے بڑا مانتا ہے اور یہ اقرار کرتا ہے کہ تیرا کوئی شریک نہیں، تو مشرک کیسے ہوا؟ جب وہ بول دیتا ہے کہ بھئی تیرا کوئی شریک نہیں تو مشرک کیسے ہوا؟ تو وہاں ایک لفظ ہے، غور کیا جائے، کان المشرکون یقولون، بات تھی ان کی، خالی بات تھی۔ عقیدہ کیا تھا؟ عقیدہ آگے بتایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں تک یہ بات تم نے کہی ہے نا لا شریک لک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، قد قد، اسٹاپ اسٹاپ، یو اسٹاپ اسٹاپ، رک جاؤ رک جاؤ، ارے تمہاری خرابی ہو، رک جاؤ، آگے کچھ مت بولو۔ تم نے اللہ کو بڑا مان لیا اور یہ بھی اقرار کر لیا کہ اس کا کوئی شریک نہیں، یہ تم نے کہا ارے رک جاؤ رک جاؤ، قد قد، لیکن وہ رکتے نہیں تھے۔ یہ اقرار کرنے کے بعد کہ تیرا کوئی شریک نہیں، یہ بولتے تھے ایک شریک ہے تیرا کہ وہ تیرا مالک نہیں مگر تو اس کا مالک ہے۔ یہی ہے جو آج شرک ہے، کیا کہ توحید اسماء و صفات کا مطلب اب وہ بتا دوں یہیں پر کہ توحید کی تین قسمیں جو ہے نا، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، ان تینوں کے درمیان ربط جانتے ہیں کیا ہے؟ یہ توحید ربوبیت یہ دلیل ہے اس کی، توحید الوہیت کی، اور توحید الوہیت کی دلیل اسماء و صفات ہے، توحید اسماء و صفات ہے۔ یہ اس طریقے سے تینوں کا آپس میں تعلق ہے۔ ایک دلیل دے دیتا ہوں میں، شروع میں کہا گیا، ایک دعویٰ کیا گیا، اللہ خیر عما یشرکون، اللہ فرما رہا اللہ بہتر یا مشرکین کہ یہ معبود، ارے کٹے سے کٹا مشرک بھی یہ نہیں بول سکتا کہ بھئی اللہ سے بہتر یہ لوگ ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے دلائل پیش کیے، امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ یہ زمین اور آسمان کس نے بنائے؟ دیکھو تخلیق، یہ تخلیق ربوبیت ہے، ربوبیت کے دائرے میں، اور آسمان سے پانی کس نے برسایا؟ یہ بھی ربوبیت ہے، اور باغات کس نے اگائے؟ یہ بھی ربوبیت ہے۔
ما کان لکم ان تنبتوا شجرا، تمہاری اوقات نہیں، تمہاری اوقات نہیں کہ تم ایک درخت پیدا کر سکو. کوئی سائنٹسٹ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی بابا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، اور کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ ایک درخت پیدا کر سکتا ہے. ارے غیر جاندار سے جاندار پیدا کرنے کی تمام کوششیں سائنٹسٹ کی ناکام ہو چکی ہیں. آج تک کوئی بھی غیر جاندار سے جاندار نہیں بنا سکا ہے. وہ ڈولی بنایا تھا اس نے، سوئس کوئی سائنٹسٹ تھا، اور کیا کیا اس نے بھائی، خلیہ لے لیا اس نے، اس کے بعد اس نے بنایا. ارے بھائی بے جان چیز سے بناؤ نا، بے جان چیز سے بنا کر کے بتاؤ. تو ماں کا تمہاری اوقات نہیں، ماں کان لکم کا کیا ترجمہ کیا جائے؟ تمہاری اوقات نہیں کہ تم ایک اس کا درخت اگا سکو. اس کے بعد دیکھو الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ، دیکھو الوہیت، یعنی دلیل بنایا گیا ربوبیت کو الوہیت کی. اور پھر امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بین البحرین حاجزا. ارے زمین کو قرارگاہ کس نے بنایا؟ لوگ. اس کی کشش ثقل اتنی نہیں ہے کہ آدمی جو ہے زمین میں دھستا چلا جائے، اور اتنی کم بھی نہیں ہے کہ زمین پر جب چلے تو لڑکنے کھاتا پھرے، ایسا بھی نہیں ہے. زمین کو قرارگاہ بنایا اور دریا بنائے، دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، لیکن دونوں کا جو سرفیس ٹینشن ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے. اللہ. اور اس کے بعد پھر پوچھا گیا الہ مع اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی اور. دیکھیے توحید ربوبیت کو دلیل بنایا گیا. توحید الوہیت جو دعویٰ ہے یہ میں ہی الہ ہوں، میری ہی عبادت ہوں. اور آخر میں یہ بیان کر دیا گیا جب میں ساری چیزیں یہ سب تم اقرار کرتے. اچھا سکوت اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں. یہ سکوت اس بات کی دلیل ہے کہ مخالف کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے کہ یہ سارے کام اللہ ہی کرتا ہے. تو سوال یہ کیا گیا کہ سارے کام کرے اللہ اور عبادت کا مستحق کوئی دوسرا قرار پائے؟ یہ تو بے عقلی ہے. کتنی بےہودہ اور فضول بات ہے کہ یہ سارے کام کرے اللہ اور عبادت کا مستحق کوئی اور. اللہ.